تفسیر سبق نمبر 8 آیت نمبر 30 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے، کس سے کہا؟ للملائکتی، فرشتوں سے۔ کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس میں ایسے کو بنائیں گے، ایسے کو بھیجیں گے جو اس میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فساد ہو اور خون بہایا جائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب پر کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے بالکل آغاز میں ہم نے ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت دی، پھر ہدایت پانے والے اور نہ پانے والے انسانوں کی خصوصیات کو واضح کیا، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو رب کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا قرآن کا مطالبہ تمام انسانوں سے کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا بھی اسی لیے کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھیجا، جیسا کہ سورۃ الحجر میں آتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم نے آگ کے شعلے سے یا آگ کے دھوئیں سے پیدا کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنوں کو انسانوں سے تقریباً 2000 سال قبل پیدا کیا گیا تھا، یعنی انسان کی آمد سے پہلے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے زمین میں اپنی محدود آزادی کی بنیاد پر خوب فساد کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا کہ اب ان جنات کے بعد میں ایک اور مخلوق لاؤں گا، یعنی انسان۔ اسی لیے اس کو خلیفہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، جانشین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو بھیجنے کا ارادہ کیا، یعنی جنات کے بعد، تو اپنے اس ارادے سے فرشتوں کو آگاہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور خلیفہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ کسی کے بعد اس کی جگہ لینے والا، اس کے پیچھے آنے والا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو قیامت کے بعد انسانوں کی ایک نسل کے بعد ایک آتی چلی جائے گی، کیونکہ انسانوں کو بیک وقت نہیں پیدا کر دیا گیا اور زمین پر بھیجا گیا، بلکہ ایک کے بعد ایک نسل آتی چلی جائے گی۔ یعنی زمین پہ بھیجے جانے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس سے پہلے فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جنات کو آزادی دی گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اب انہیں انسان کے بارے میں بھی یہی اندیشہ ہوا کہ انسان بھی یہی کرے گا، ورنہ تو فرشتوں کو کہاں سے پتا چلا؟ فرشتے تو غیب نہیں جانتے۔ تو پچھلے تجربے کی بنیاد پر فرشتوں کو یہ اندیشہ ہوا
کہ انسان چونکہ ایک آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا جا رہا ہے تو وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا اندیشہ کافی حد تک درست تھا. انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا انسانی تعلقات کے درمیان بگاڑ رہا ہے مختلف ادوار میں، بلکہ ہر دور میں، آپس کی جنگ و جدل، اختلافات، اور اختلافات کا پھر قتل و غارت تک پہنچ جانا اور خون بہانا، جس کی ابتدا آدم علیہ السلام کے بچوں سے ہی ہو گئی تھی. حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو پہلا جرم قتل کا جرم ہی ہوا تھا زمین پر، یا پہلی موت جو تھی انسان کی وہ اسی ذریعے سے ہوئی تھی. تو بالکل آغاز انسانیت میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے فرشتے کوئی اعتراض کر رہے ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے. جو وہ محسوس کر رہے تھے اس کا انہوں نے اظہار کر دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اظہار خیال کی آزادی دے رکھی ہے، یعنی اپنی بات بیان کر سکتے ہیں، اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر سکتے ہیں. اور یہی طریقہ ایک پسندیدہ طریقہ ہے. انسانوں کے لیے بھی یہی طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے کہ جہاں بھی انسان مل جل کر رہتے ہوں، تو چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے والی مخلوق پیدا کیا ہے، عقل کا استعمال سکھایا ہے، تو انہیں بھی اظہار خیال کی آزادی ہے. اور ہمارے دین میں اس کو بین نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی سوچ کا اظہار نہ کرے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کی سوچ یا آپ کی رائے یا آپ کا مشورہ درست ہو تو اسے لے لیا جائے گا، اور اگر وہ درست نہ ہو تو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ارادہ یا اپنی رائے کا اظہار کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو قبول نہیں کیا. فرشتوں نے مزید یہ بھی کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یا رب، تو اپنی تسبیح کے لیے، حمد و ثنا کے لیے، ذکر کے لیے انسان کو بنانے والا ہے، یہ کام تو ہم کر ہی رہے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کی تسبیح اور انسان کی تسبیح میں فرق ہے. فرشتوں کی تسبیح اختیاری تسبیح نہیں ہے، اپنے ارادے یا اپنی مرضی سے کی جانے والی تسبیح نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہے ہی اس لیے کہ جو انہیں کہا جائے وہ کر دیں. اس کے مقابلے میں انسان کی تسبیح اور انسان کا اپنے دل سے، اپنے شوق سے، اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا ٹیپ ریکارڈر کا بولنا اپنی مرضی سے بولنا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی مرضی کتاب ہے. آپ نے بٹن آن کر دیا تو اس نے کیا کیا؟ بولنا شروع کر دی. جب آپ کا جی چاہا آپ نے اس کو بند کر دیا. لیکن اس طرح کا کوئی کنٹرول کسی انسان کے لیے آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ آپ کا جب جی چاہے آپ بٹن دبا دیں اور اس سے تسبیح کروا لیں، اور جب جی چاہے اس کو سٹاپ کر دیں. کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ نہیں. اب ایک تو وہ ہے کہ آپ اسی طرح ٹیون کیے گئے، آپ اسی طرح بنائے گئے، آپ کا کام ہی یہی ہے، آپ کو کرنا ہی یہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس کے پاس چوائس ہے. نمبر 1 کے پاس چوائس کوئی نہیں، نمبر 2 کے پاس چوائس ہے کہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے. تو جس کے پاس چوائس ہو پھر وہ اپنی خوشی سے تسبیح کرے تو اس کی تسبیح کے تو کیا ہی کہنے.
وہ ایک دفعہ بھی جب دل سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے بولتا ہے، تو اس کی تو قدردانی کا پھر کیا عالم، یا اس کے اس کام کی جو قدر و قیمت ہے اس کا تو کیا ہی کہنا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اور پھر آپ دیکھیے کہ فرشتے تسبیح کے ساتھ ساتھ بہت سے کام بھی کرتے ہیں، کائنات کا انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، بہت سے کاموں پہ مامور ہیں. اسی طرح انسان بھی زمین میں بہت سے کام کرتا ہے، اور جس طرح فرشتوں کا کام کرنا ان کو تسبیح سے نہیں روکتا، اسی طرح انسان کے لیے اس میں بھی ایک مثال ہے کہ ہم دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اپنے رب کی تسبیح کر سکتے ہیں، اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں. فرشتوں کے پاس تو چوائس نہیں، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے پھر اپنے رب کے ساتھ دل لگائیں اور اس کو یاد کرتے رہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس کا تعلق صرف تسبیح سے ہی نہیں بلکہ پوری بات سے ہے کہ ہاں، اگر اس زمین پر فساد کرنے والے لوگ موجود ہیں تو دوسری طرف اصلاح کرنے والے بھی ہیں. اگر ایک طرف ابو جہل اور ابو لہب ہیں تو دوسری طرف ابو بکر اور عمر بھی ہیں. ایک طرف اگر فرعون ہے تو دوسری طرف سلیمان بھی ہیں. فرعون کے پاس بادشاہت تھی، اکڑ گیا. سلیمان علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس بھی بادشاہت تھی، لیکن وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے بھی تھے. اتنے وسائل تو شاید فرعون کے پاس بھی نہیں تھے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے. اس کے باوجود انتہائی عاجز بندے تھے. اور داؤد علیہ السلام تو کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کی تسبیح کرتے تھے کہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اور بہت سی اور چیزیں بھی شریک ہو جاتی تھی. تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. تو انی اعلم ما لا تعلمون، تمہارا علم محدود ہے. ان انسانوں میں بہترین انسان بھی ہوں گے جو اپنے ارادے اور اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے تسبیح اور ایک ہے تقدیس. تسبیح ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ پاک ہے، یعنی تعریف کے معنوں میں. بحمدک کے لفظ خاص طور پر اس کو تعریف کے لیے خاص کر رہا ہے. نقدسو کا معنی ہے پاکی بیان کرنا، یعنی اس میں صرف تعریف کرنا نہیں، اس میں ایسی باتوں کی نفی کرنا بھی ہے. نفی کرنے کا مطلب کیا؟ نگیٹ کرنا. ایسی باتوں کو نگیٹ کرنا بھی ہے جو اللہ تعالی کی ذات یا شان کے خلاف ہو. یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے، کیا فرق ہے؟ نسبح بحمدک، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس میں اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے. دوسرا ہے نقدس لک، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس میں ہم نہیں ہے، ہم انڈائریکٹلی آ ہی جائے گی. اس کا معنی ہے کہ ہم ایسی باتوں کی نفی کرتے ہیں جو آپ کی شان کے خلاف ہو، شرک جیسی چیزوں کی. ٹھیک ہے، ایک ہے تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ ایسی باتوں کی نفی کرنا جو اللہ تعالی کے شایان شان نہیں، یعنی شرک جیسی نجاستوں سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے.